بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ آج بات کریں گے بہاولپور یونیورسٹی کے اوپر۔ ایکچولی میں پہلے ویڈیو بنانا چاہتا تھا، لیکن یہ ہے کہ جب میرے پاس اتھینٹک انفارمیشن نہ ہو، اتھینٹک چیزیں نہ ہو تو میں نہیں بناتا، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں پھر غلط ہوتی ہے تو جھوٹ کی ذمہ میں اور اس کی مہتا ہے نا، تو اس لیے میں نے ویڈیو نہیں بنا پایا کیونکہ میرے پاس اتھینٹک انفارمیشن نہیں تھی۔ تو میں نے کافی ریسرچ کیا اس کے اوپر، لوگوں سے پوچھا، پرسنلی لوگوں سے پوچھا، کافی لوگ جو اتھینٹک لوگ ہیں جو کہ صحیح انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں ہمیشہ، تو ان کو میں نے سنا، کافی اینکرز کو میں نے سنا، جو نیوز کاسٹر ہے ان کو بھی میں نے سنا، لیکن ریسنٹلی میں نے اس کو سنا تھا اقرار الحسن، اور کچھ میں نے پرسنلی پوچھا بھی ہے لوگوں سے۔ تو اقرار الحسن جو ہے میں نے اس کو سنا، تو ایز پر اقرار الحسن صاحب، کیونکہ ان کے اکثر جو ویڈیوز ہیں، اور اس نے اس چیز کی ذمہ داری بھی لی ہے کہ یہ جو میں انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں میں بالکل اسی کا ذمہ دار ہوں، تو میں اسی کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ایز پر اقرار الحسن صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوری کہانی ہے نا، تو سب سے پہلے اس کے اندر جو چیف سیکیورٹی اور یونیورسٹی کا عملہ وہ تو ملوث ہی ملوث ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ایک پولیٹیشین کا بیٹا، ایک وفاقی وزیر کا بیٹا طارق بشیر چیمہ، جو کہ وہ بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں اسمبلی کے فلور کے اوپر، پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، پھر اس کے بعد جا کے پی ٹی آئی کی حکومت گرا کر جا کے وہ دوسری میں گیا، لیکن یہ تو خیر ایک سیاسی بات ہے۔ میں دوسری طرف آتا ہوں کہ اقرار الحسن صاحب کہتا ہے کہ اتھینٹک انفارمیشن ہے، اور میں نے ویڈیوز پرسنلی دیکھی ہے کہ اس کے اندر طارق بشیر چیمہ کا بیٹا جو ہے وہ ان سب کاموں میں ملوث ہے۔ اب دیکھو، یہ جو یونیورسٹی ہے نا، اس کے تقریباً 5 کیمپس ہیں، اور 5 کیمپس جو کہ 3 سٹی کے اندر ہے، اور ایک بہاول نگر میں اور دوسرا پتہ نہیں کدھر ہے، اور اس کے اندر 35,000 قوم کی بچیاں پڑھ رہی ہے، یعنی 35,000 بچیاں اس کے اندر پڑھ رہی ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اور یہ جو مین کہانی شروع ہوئی ہے نا، یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ان کا کوئی اہلکار تھا، کوئی سیکیورٹی اہلکار، وہ کہیں جا رہا تھا، تو ان کو راستے میں پولیس نے پکڑ لیا کہ کسی ناکے پہ پتہ نہیں کہاں، تو اس کو جب پکڑ لیا، اس کے ساتھ منشیات تھے، تو وہ منشیات کا حالات جا رہے تھے، آئس وغیرہ یہ چیزیں اس کے ساتھ تھے، تو میں تو یونیورسٹی کے اندر وہ سیکیورٹی اہلکار ہوں، تو پھر وہ شاک ہو گیا کہ یار یونیورسٹی کے اندر یہ چیزیں کر رہا ہے، تو پھر انہوں نے انویسٹیگیشن سخت کر کے ان کا موبائل چیک کیا۔ جب موبائل چیک کیا تو موبائل کے اندر بہت ساری ویڈیو جو کہ لڑکیوں کی اور یونیورسٹی کی بہت ساری، جو کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 5,500 یا 5,500 ویڈیوز ان کے پاس ہے، اور پھر انہوں نے ان کو بند کر دیا، مزید انویسٹیگیشن کے لیے بھیج دیا، مزید انویسٹیگیشن کے بعد گیا تو ان کو ویڈیوز مل گئے اس کے طارق بشیر چیمہ کی بیٹے کی، جو کہ وہاں کے راجن پور پتہ نہیں کہا گیا، وہاں کے ایک تحصیل ہے، یہ وہاں کے ایم این اے، تو پولیس والوں نے ان کو فون کیا طارق بشیر چیمہ کو، تو طارق بشیر چیمہ کو کہا کہ آپ کا بیٹا اس میں ملوث ہے، یہ اس کے اندر اس کی ویڈیوز ہے۔ طارق بشیر چیمہ نے اس کو کہا کہ خبردار میرے بیٹے کا نام نہ ہے، اور باقی جتنے بھی کردار ہیں ان کو پکڑ لے، ان کو سزائی دے۔ اینی وے انہوں نے پکڑ لیا اس کو، کافی انکشافات ہوئی، تو انہوں نے پھر ان کا نام آیا جو میجر ریٹائر اعجاز حسین شاہ، جو کہ اس یونیورسٹی کا چیف سیکیورٹی آفیسر ہے، تو چیف سیکیورٹی آفیسر جو ہے پھر اس کو آہستہ آہستہ پکڑ لیا، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان قانون ہے، جس طرح وہ میجر صاحب کو پکڑ سکتا ہے، ریٹائر میجر کو، اسی طرح اس نے وہ پکڑ پائے اور لے کر آئے۔ پھر انہوں نے مزید انکشافات کیا کہ اس کے اندر پروفیسرز اور اس کے اندر ٹیچرز اور سٹاف جتنے بھی لوگ ہیں وہ ملوث ہیں، اور مزید جو انکشافات ہوئی ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ جو ہاسٹل میں جس ہاسٹل میں یہ لڑکیاں رہتی تھی نا، تو اس ہاسٹل کا وارڈن جو ہے وہ بھی اس میں ملوث تھا، اور وہ کس طرح یہ لڑکیاں باہر لے کر جاتے تھے، اور پروفیسرز کے لیے یا ڈاکٹرز کے لیے یا باقی سٹاف کے لیے وہ ایکچولی ان کے پاس ایمبولینس ہوتا تھا، اور یہ میڈیکل کے بہانے کے اوپر وہ ایمبولینس میں لے جایا کرتے تھے، اور پھر وہاں پہ جو جگہ وہ بتاتے کہ اس جگہ پہ لے کر ہوتا کہ ڈیل ہو، پھر وہ ایک جگہ پہ لے کر جاتے تھے، وہاں پہ وہ ڈیل کرتے تھے کہ آپ کو ہم فرسٹ پوزیشن دیں گے، اسکالرشپ دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور پھر وہ جو جسمانی استحصال وہ یہ چیزیں کرتے تھے، اور پھر شراب نوشی اور یہ جو نشے تماشے وغیرہ یہ چیزیں کرتے تھے۔ اب بات یہ ہے نا کہ پوری پاکستان کے اندر بے چینی ہے، پوری پاکستان کے اندر پریشانی ہے، اور خصوصاً وہ لوگ بہت زیادہ بے چین ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، جن کی بیٹیاں
یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور خصوصاً اسی یونیورسٹی میں جو لڑکیاں پڑھتے ہیں نا، جو بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی ہے، تو ابھی اس میں کوئی لڑکی ملوث ہے یا نہیں ہے، کوئی لڑکی کی ویڈیو ہے یا نہیں ہے، کوئی لڑکی کے کوئی تعلقات ناجائز ہے یا نہیں ہے، لیکن بہاولپور کی یونیورسٹی کے اندر یا باقی یونیورسٹی کے اندر جتنی بھی لڑکیاں آپ پڑھ رہی ہیں نا، ان سب کے باپ ان کے اوپر شک کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ مطلب ہر کوئی اپنی بیٹی کے اوپر شک کرنے لگا، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ یہ بے چینی ہے کہ کوئی میری بیٹی کا ویڈیو نہ آ جائے۔ ہر کسی کو بے چینی ہے، ہر کسی کو پریشانی ہے کہ کوئی میری ویڈیو نہ آ جائے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یقین مانو، آپ کس کے اوپر یقین کریں؟ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے بڑے ہمیں یہ سکھاتے تھے کہ جو ٹیچر ہے وہ روحانی باپ ہے، آپ اس کے اوپر کل کے آندہ یقین کر سکتے ہیں، آپ مطلب کسی بڑے، آپ اپنے محافظ کے اوپر یقین کر سکتے ہیں، آپ اپنے جو آپ کے بزرگ ہے یا کسی کو آپ نے روحانی بھائی یا باپ بنا دیا تو اس کے اوپر آپ یقین کر سکتے ہیں۔ یا کوئی آپ اس طرح کرتے تھے نا کہ اس کا حلیہ اسلامی ہے یا کوئی اس کی داڑھی ہے، تو آپ کھل کے آپ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، اندھا آپ یقین کر سکتے، کیونکہ یار نمازی ہے، یہ عالم ہے، یہ اسکالر ہے، اس کی داڑھی ہے، یہ سنت رسول کے اوپر برابر ہے، تو آپ اس کے اوپر یقین کر سکتے ہیں۔ تو اب کس کے اوپر یقین کریں؟ اب کیا کریٹیریا ہے یار؟ پہلے یہ کریٹیریا کم از کم تھا کہ یار یہ ٹیچر ہے، یہ عالم دین ہے، یہ نمازی ہے، یہ دیندار ہے، یہ ایماندار ہے، تو آپ یقین کر لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ اب کیا ہے؟ اب ایسا کیا کریٹیریا کہ آپ اس کو لے کے ایک بندے کے اوپر یقین کر لیں؟ کیونکہ دنیا میں تو آپ نے رہنا ہی ہے، کسی کے اوپر تو آپ نے یقین کرنا ہی ہے آخرکار۔ اگر کرنا ہی نہیں تو دنیا ہی نہیں چلتا، آپ کی چیزیں ہی نہیں چلے گی، تو کس کے اوپر یقین کرے؟ ٹیچر کا یہی حال ہے، عالم دین کا یہی حال ہے، کافی سارے سکینڈلز آ گئے یار۔ جو دیندار لوگ ہیں یہ یہاں سے نماز پڑھتے ہیں، باقی وہ بہت ساری چیزیں۔ اب دیکھو، ہم اس کے اوپر تلاوت نہیں کر سکتے کہ یہ نماز خراب ہے یا کوئی نعوذ باللہ، یا کوئی وہ دینداری کر رہا ہے وہ خراب ہے یا عبادات خراب، نہیں، یہ اس بندے کا کمال ہے۔ یا اگر کوئی عالم دین ہے اسی کا کمال ہے، اگر ٹیچر اس کے اندر ملوث ہے اسی کا کمال ہے، اگر اس کے اندر ڈاکٹر ملوث ہے اسی کا کمال ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کس کے اوپر آپ یقین کریں؟ کرائٹیریا کیا ہے کہ کس کے اوپر آپ یقین کر سکتے ہیں؟ روحانی باپ کے اوپر آپ یقین نہیں کر سکتے، عالم کے اوپر یقین نہیں کر سکتے، کسی داڑھی والی سنت کے اوپر برابر ہے اس کے اوپر آپ یقین نہیں کر سکتے، کسی بڑی بزرگ کے اوپر یقین نہیں کر سکتے، کسی پولیٹیشین کے اوپر یقین نہیں، کوئی اپنی محافظ کے اوپر یقین نہیں کر سکتے، تو کس کے اوپر کریں؟ اور دیکھو یہ چیزیں جو آپ دیکھو امریکن اور یہ جو مغربی سوسائٹی میں نا، وہ سال بعد یا 2 سال بعد کوئی سروے ہو جاتے ہیں کہ یار کوئی پریگننٹ ہو یا کوئی، وہ پھر وہ انفارمیشن اکٹھا کرتا ہے، تو پھر وہ پتہ چل جاتا ہے کہ پلا لڑکی پریگننٹ ہے، پلا ہے، تو وہاں پہ جی انڈر گراؤنڈ نہیں چل رہے۔ کیوں؟ کیونکہ انڈر گراؤنڈ کب تک آپ چلا سکتے ہیں؟ ایک دن وہ انڈر گراؤنڈ ایک چیز چلے گی، 2 دن انڈر گراؤنڈ چلے گی، تیسری دن انڈر گراؤنڈ چلے گی، یہ چیزیں باہر ہی نکلتے ہیں یار۔ یہ لوگ کافی عرصے سے سالوں سال یہ ان چیزوں کے اندر ملوث، اور یہ لوگ یہ سوچتے رہے کہ یہ انڈر گراؤنڈ یہ چیزیں چلتی رہے گی، انڈر گراؤنڈ یہ چلتی رہے گی، لیکن انڈر گراؤنڈ آپ ایک چیز کو زیادہ عرصے تک نہیں چلا سکتے ہو۔ اتنا گناؤنی حرکت کو، اتنا گناؤنی چیزوں کو آپ کیسے انڈر گراؤنڈ چلا سکتے ہیں؟ کوئی بھی چیز انڈر گراؤنڈ، یہ دنیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کوئی بھی چیز انڈر گراؤنڈ نہیں رہ سکتی۔ یہ یورپ، امریکہ اور مغرب میں یہ چیزیں ہوتی ہے، لیکن وہ انڈر گراؤنڈ نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کب تک آپ انڈر گراؤنڈ رکھ سکتے ہو۔ پھر انہوں نے کھلا ابھی چھوڑ دیا ہے کہ بس جو بھی ہے آپ مہینہ بعد یا سال بعد یا 2 سال بعد سروے کرو کہ کون پریگننٹ ہے، کون نہیں ہے، کون کیا کرتا ہے، کون کیا نہیں کرتا، تو آرام سے ہو، کیونکہ ان کو پتہ اب چل گیا کہ یار آپ اس کو انڈر گراؤنڈ نہیں رکھ سکتے۔ تو اسی طرح آپ ان چیزوں کو انڈر گراؤنڈ نہیں رکھ سکتے۔ اب یہ چیزیں، یہ کہانی سامنے آ گئی نا۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، دیکھو یہ جو پورے معاشرے کا جو اخلاقی رویے اور یہ جو چیزیں چل رہی ہیں نا، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور ایجوکیٹڈ جاہل ہے یار۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے، یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ معاشرے کے اندر برے لوگ ہیں، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر جو اچھے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جو ٹیچر حضرات ہیں، جو معزز لوگ ہیں، وہ چپ
اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. اگر علماء ہیں تو وہ نماز تک یا مسجد تک محدود ہے, وہ علم کر کے وہ جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے, اوپر سے تقریری ڈالتا ہے جمعے کے دن, اس کے بعد وہ کچھ کرتا نہیں ہے. ارے بھائی صرف آپ کا جو مسئلہ یا آپ کا کام وہ صرف تقریر کرنا ہے. آپ نے اتنا علم جو کیا وہ صرف یہ تقریر کرنا ہے. آپ کی دنیا کے اندر بہت سارے کام ہیں, آپ کا کام صرف تقریر نہیں ہے, نماز پڑھنا نہیں ہے. نماز تو ایک عام بندہ بھی پڑھ سکتا ہے, نکاح تو ایک عام بندہ بھی پڑھا سکتا ہے. آپ کا کام صرف یہ نہیں ہے. پورے معاشرے کے اندر اخلاقی رویے جو بگڑی ہوئی ہے, جو سودی نظام چل رہا ہے, جو یہ چیزیں چل رہی ہیں, آپ نے اس کا روک تھام کرنا ہے. نماز کے بعد اپنے پوہاری محلے میں آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ پوری محلے میں, یا صرف جمعے کی نماز کے بعد نہیں, ہر نماز کے بعد آپ نے لوگوں کو اویئرنیس دینا ہے. آپ نے محلے میں ہر گھر کے اندر جا کے اگر کوئی نشہ کر رہا ہے اس کے پاس جا کے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو, یا ان چیزوں کے اوپر آپ نے پورا کام کرنا ہے. آپ کا صرف کام یہ نہیں ہے کہ آپ علم کر کے جا کے مسجد کے اندر بیٹھ جاؤ جمعے کی تقریر کرو. معاف کیجیے گا, ہمارے علماء آج صرف یہی تک محدود ہیں کہ علم کر کے چلے جاتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں, جمعے کو تقریر کرتے ہیں. اور جمعے کی تقریر کیا ہوتا ہے, لوگ آ کے بڑی مجبوری سے وہ نیند سے اٹھ کے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے, اور پھر اسی کان سے وہ سنتے ہیں, اسی کان سے وہ نکال دیتے ہیں. تو میرے خیال میں علماء کا صرف کام یہ نہیں ہے. معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں ہیں نا, اس کے بھی ذمہ دار علماء ہیں, کیونکہ یہ اویئرنیس نہیں دے پا رہے, یہ پریکٹیکل لوگوں کو مثال نہیں دے پا رہے کہ لوگوں کے اخلاقی رویے ٹھیک ہو جائے. یا جو ٹیچر حضرات ہیں نا, یہ جو ہمارا معزز طبقہ ہے, یہ جو سرکاری ٹیچر ہے اکثر, وہ جا کے وہ اسکول میں صبح 8 بجے سے 12 بجے تک پڑھا دیتا ہے, پھر آگے گھر میں بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے نہ یار میرے اوپر کسی کا ہے, نہ میرا کسی کے اوپر ہے. کہتا ہے حکومت کے اوپر میں نے دیکھو 10,000 روپے میں نے اب ڈال دیا, اب ٹھیک ہے, یا دن کا 1,000 ڈال دیا, 2,000 ڈال, بس میرا کام ختم. ارے بھائی آپ کا کام کس نے کہا کہ ختم ہے؟ معاشرے کے اندر جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے مہارت دی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا وہ سب کچھ دیا ہے, کہ آپ کو اس لیے دی گئی ہے کہ آپ جا کے صرف ایک کلاس پڑھاؤ اور کہو کہ یار یہ میں نے پیسے اب حکومت کی سر کے اوپر ڈال دیا, اب جاؤ. نہیں, یہ نہیں ہے. اس معاشرے کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کہے گا کہ میں نے آپ کو علم دی تھی, مہارت دی تھی, آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا, آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا تھا, آپ نے معاشرے کے لیے کیا کیا تھا, معاشرے کے اندر یہ جو خرابیاں ہو رہی تھی آپ نے اسی کے لیے کوئی قدم اٹھائے. علماء سے یہ پوچھا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے علم کیا تھا, نماز تو ایک ویسا عام بندہ بھی پڑھا سکتا ہے, کوئی بھی اگر مسلمان ہو نکاح بھی پڑھا سکتا ہے, نماز بھی پڑھا سکتا ہے, جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے. یہ تو صرف خیر ہم میں کمی ہے کہ ہم زیادہ تر صرف علماء ہی پڑھاتے ہیں. علماء اور جو ٹیچر حضرات ہیں, یا اور بھی اس میں ڈاکٹرز بھی ایڈ کر سکتا ہوں, اس میں اور بھی لوگ ایڈ کر سکتا ہوں, یہ اس معاشرے کے معزز لوگ ہیں. اگر یہ لوگ چپ رہتے ہیں نا تو آپ کا پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. یہ جو بری لوگ ہیں, ایک دکا, یہ نشی شرابی تماشی جھوٹے لوگ, یہ اس کی وجہ سے معاشرہ خراب نہیں ہوتا, بلکہ یہ جو معزز لوگ چپ ہوتے ہیں نا, یہ جو ایجوکیٹڈ اور ماہر اور یہ جو لوگ چپ ہوتے ہیں نا, ان کی وجہ سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے, درخواست ہے, جتنے بھی علماء ہیں ہمارے معاشرے میں, ہماری سروں کی تاج ہے, یا ٹیچر حضرات ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے. آپ لوگ اپنے آپ کو مسجد اور اسکول تک یا ایک کلاس تک یا ایک تقریر تک محدود نہ رکھیں, بلکہ ایک معاشرے کے اندر آپ کام کریں. لوگوں کی جو اخلاقی رویے بگڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر کام کریں, گھر گھر جا کے تبلیغ کریں. ہر نماز کے بعد آپ جائے, لوگوں کے پاس جا کر, کوئی آپ کے محلے میں نشہ تماشا کرتے ہیں اس کے اوپر جائے, اس کے پاس جائے, منت کرے, سوال کرے, ان کو موٹیویٹ کرے, پریکٹیکل ان کو کہانیاں سنائے, پریکٹیکل ان کو مثالیں دے, تاکہ وہ نہ کرے دوبارہ سے. تو میرے سب سے درخواست ہے, اور عام لوگ جو ہے جتنے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی اپنی سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو اویئرنیس دیں, اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ اویئرنیس دیں, اور ٹیچر حضرات کو بھی چاہیے کہ آپ نے آپ کو صرف وہ کلاس تک محدود نہ رکھے, تاکہ یہ چیز ہی نہ ہو, تاکہ لوگ آپ کے اوپر یقین کر سکیں.
معاشرہ آپ کے اوپر یقین کر سکے، معاشرہ نہ بگڑے. یہ جو ہماری بچیاں ہیں جو کہ اسکول کالجوں میں پڑھتی ہے یا مدرسوں میں پڑھتی ہے، ان کی حفاظت کون کرے گا یار؟ اگر ہم نہیں کرتے تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں.